یہ طالب علم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں عزیزی محمد راحیل، انہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ اسی درود شریف کی مجلس میں ہی تکمیل قرآن کر لیں اور دعا ہو جائے، تو اسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ پڑھیے، ایک مائک ان کو دے دیں یا پورا دے دیں جاؤ۔ بند کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، بچے نے قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے تقاضوں پر پوری زندگی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے اعزاء قارب کو، ان کے معاونین کو، ان کے مخلصین کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے مربین کو، تمامی حضرات کو اللہ بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ثاقب صاحب نے اس بچے کی کفالت کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دست شفا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں تو اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ کل قیامت میں انہیں بہتر بدلہ جنت کی شکل میں نصیب فرمائے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ ادھر چند مہینوں سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے، وہ مختلف وجوہات سے تھوڑی تاخیر ہو جا رہی ہے۔ درود شریف کی مجلس کا جو اہتمام ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہی شروع ہو جائے اور آدھے پون گھنٹے تقریباً درود شریف کا ورد کیا جائے اور اس کے بعد باضابطہ شروع ہو جائے
اور تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام اس کے بعد ہوتا ہے، تو مغرب سے لے کر صرف 2 گھنٹہ، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 9 بجے کے اندر پروگرام پورا ہو جانا چاہیے۔ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے کبھی آنے میں لوگوں کو تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی کچھ معزز علماء آ جاتے ہیں جن کا خطاب کرانا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ لوگ استفادہ کر سکیں، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کمرے پر آنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، لوگ ملنے کے لیے تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو یہ بد اخلاقی معلوم ہوتی ہے کہ میں اٹھ جاؤں، اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ مختلف وجوہ اور اسباب ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس کی وجہ سے پروگرام کا مزہ خراب ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تاخیر نہ ہو۔ آپ حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ مغرب کی نماز یہیں پڑھا کریں، تاکہ ٹھیک عشاء تک پروگرام پورا ہو کر اپنے وقت پر مکمل ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ 9 بجے کے اندر پروگرام پورا ہو جائے اور 9 بجے نماز ہو جائے، اور پھر 9:30 تک کھانے سے فارغ ہو کر لوگ 10 بجے تک اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ یہ اہتمام رہے۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ مغرب یہیں پڑھیں۔ جو قریب کے لوگ ہیں اگر ان کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، امامت کا مسئلہ ہے، تو بہرحال مغرب پڑھ کر لیکن بلا تاخیر آ جائیں۔ اس کا آپ حضرات خاص طور پر خیال رکھیں گے۔ بہرحال چند باتیں عرض کرنی ہیں آج کی اس تقریب کی مناسبت سے۔ ایک تو آپ حضرات کے درمیان یہ بتانا ہے کہ یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے، حفظ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ حافظ ہوتا ہے بچہ تو 6666ویں منزل پر ان کا مقام ہوتا ہے۔ اتنی اعلیٰ بلڈنگ دنیا نے آج تک نہیں بنائی ہے، نہ قیامت قائم ہوگی اتنی اونچی بن سکے گی۔ جنت میں ایک ادنا درجے کے حافظ کو بھی وہ مقام ملے گا، 6666ویں منزل پر۔ ماں باپ بھی اس کے جنتی ہوں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ اسکول کی تلاش سے پہلے مدرسے کی تلاش کر کے اپنے بچے کو حافظ بنا لیں، کہ ڈاکٹر صاحب جنت میں نہیں لے جائیں گے، نہ انجینئر صاحب، حتیٰ کہ کلکٹر صاحب، ڈی ایم صاحب بھی نہیں لے جائیں گے۔ جنت میں لے جائیں گے تو وہ حافظ قرآن لے جائیں گے۔ اس لیے میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، لالچ میں ہی صحیح اپنے بچے کو حافظ قرآن تو بنا لو تاکہ وہ تمہیں جنت میں لے جا سکے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس مناسبت سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں تقریباً ایک طرح کا تہوار سمجھا جاتا ہے۔ لوگ میلاد کرتے ہیں اور پتہ نہیں چھوٹی موٹی ہر جگہ کی بات الگ الگ چیزیں کرتے ہیں لوگ، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی تہوار ہے، کوئی میلاد ہے، کوئی خاص موقع ہے، اور کوئی کچھ کرتے ہیں۔ لوگ کنفیوز رہتے ہیں، ان کو صحیح معلومات بھی نہیں، جن کے یہاں جو رسم ہے، جو رواج ہے، اسی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس معلومات کے دور میں بھی لوگ نہیں جاننا چاہتے کہ صورتحال کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ حضرات کو بہت ہی مختصر انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے، 2 ہی تہوار ہے، صرف 2 تہوار ہیں، عید اور بقرعید۔ اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں۔ محرم کو بھی ہم لوگ تہوار سمجھتے ہیں، وہ کوئی تہوار، کوئی عید، کوئی میلہ، یہ کوئی چیز نہیں۔ 12 ربیع الاول کو بھی اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں، یہ کوئی عید نہیں ہے، یہ کوئی میلہ نہیں، مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں، یہ کسی رسم اور کسی رواج کا کوئی دن نہیں ہے، قطعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے، اس دن میں بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔
حالانکہ محققین علماء کا قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، 12 کو تو پیدائش آپ کی ہوئی بھی نہیں، لیکن بہرحال بہت سے علماء کا یہی کہنا کہ 12 ہی کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہونا تو صحیح آپ علیہ السلام کا، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تھا یا 9 ربیع الاول تھا، لیکن ہم نے مان بھی لیا کہ اگر 12 ہی کو پیدا ہوئے یا 9 کو پیدا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیدا ہونے سے کسی کے کوئی تہوار نہیں بن جایا کرتا، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ کسی کی یادگار میں اسلام تہوار نہیں منایا کرتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن پیدا بھی ہوئے تو اس دن تہوار نہیں منایا جائے گا۔ کسی کی پیدائش، کسی کی وفات یا کسی خاص موقع، کسی مناسبت، کسی یادگار کے طور پر اسلام میں تہوار نہیں منایا جاتا ہے، اس بات کو صاف طور پر یاد رکھیے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے، اس لیے ذہن میں یہ بات اور ڈال دوں۔ عید اور بقرعید کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص یادگار کا موقع نہیں۔ تہوار کیوں ہوتا ہے؟ اسلام نے تہوار جو دیا اور کسی خوشی کا دن دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کسی خاص عبادت کی تکمیل کے، اللہ کی کسی خاص عبادت کے مکمل کر لینے پر اللہ عید دیتے ہیں، تہوار دیتے ہیں، میلہ دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں۔ رمضان کی خاص عبادت تھی نا، اس کو مکمل کیا، اس لیے عید دیا کہ اس کا انعام ملے گا۔ اب بقرعید کیا چیز ہے؟ بقرعید میں چونکہ حج کیا جاتا ہے 9 تاریخ کو، 9 تاریخ کو حج مکمل ہوتا ہے، اسی لیے 10 تاریخ کو بقرعید کا دن دے دیا۔ بقرعید میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اور ہمارے مقررین بھی بڑی لمبی چوڑی حضرت ابراہیم کی یادگار میں تقریر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا تہواری حضرت ابراہیم کے اور اسماعیل کی ذبح کی بنیاد پر ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں، میں نے کہا کسی کے یادگار کے طور پر اسلام تہوار نہیں بناتا۔ جب محمد رسول اللہ کی پیدائش کا دن تہوار نہیں ہو سکتا تو ابراہیم کے اپنے بیٹے اسماعیل کے ذبح کا دن کیسے تہوار بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ بقرعید کا تہوار کیوں ملا؟ حج کی تکمیل پر بقرعید کا تہوار ملا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے کے ذبح کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ 10 تاریخ کو تھوڑے پیش آیا تو ظاہر ہے کہ اس مہینے میں پیش آیا، لیکن اس یادگار کے طور پر نہیں منایا جاتا بقرعید کو۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھ گئے، اس لیے ربیع الاول میں بھی کوئی تہوار نہیں۔ 12 ربیع الاول کو کچھ بھی کرنے کی الگ سے کوئی حلوہ بناتے ہیں، کوئی پراٹھا بناتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا، ہر جگہ کا الگ، کئی لوگ جلوس نکالتے ہیں لمبے چوڑے، مختلف چیزیں ہوتی رہے۔ میں نے کہا کوئی تہوار نہیں، کوئی کام کرنے کا خاص دن نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے میں پیدا ہوئی، یہ بات صحیح ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اتباع کے نمونہ ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی کی زندگی ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، نبی کا اسوہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے یا نہیں، نبی کے طریقے پر ہماری زندگی گزر رہی یا نہیں، نبی کے احکام پر ہمارا دن رات گزر رہا یا نہیں۔ اگر نہیں گزر رہا ہے تو ربیع الاول کا مہینہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اس میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت پر ہم کتنے عمل پیرا ہیں۔ یہ ہے اس دن کا تقاضا۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ ایک بات جو اسی کی مناسبت سے میں آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں پیدا ہوئے تو اس مہینے میں پیدا ہونے کی وجہ سے جس گھڑی اور جس دن میں نبی پیدا ہوتے ہیں وہ دن افضل ترین دن ہو جاتا ہے، وہ مہینہ بہترین مہینہ ہو جاتا ہے، وہ زمانہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، وہ صدی سب سے بہتر صدی ہو جاتی ہے، وہ سرزمین سب سے بہترین سرزمین ہو جاتی ہے، مکے کو آپ کی ولادت کی سعادت کا فخر حاصل ہو جاتا ہے۔
یاد رکھیے، لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اصلاحی پروگرام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑی اچھی بات، کرنا چاہیے بیان، لیکن ضروری سمجھ کر، کوئی تہوار سمجھ کر، کوئی عقیدہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں، ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ ہم تعریف کر کے کوئی نبی پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ہم تعریف کر کے نبی کے تذکرے کو بلند کر رہے ہیں؟ نہیں۔ یاد رکھیے، ساری دنیا کے سارے مسلمان نہیں، ساری دنیا کے سارے انسان، خواہ وہ مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ جینی ہوں، وہ کوئی بھی دنیا میں تعلق رکھنے والا جو بھی انسان ہے، اگر ہر انسان مسلمان ہو جائے اور ہر مسلمان خطیب اور مقرر بن جائے اور ہر مقرر نبی علیہ السلام کی سیرت پر تقریر کرے اور آپ کے احوال اور تذکرے پر تقریر کرے، تو نبی علیہ السلام کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعریف مکمل بھی نہیں ہو سکتی ہے، نبی کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا تذکرہ تو خدا کرتا ہے، نبی کے تذکرے کے بارے خدا کرتا نہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا تعریف کر کے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ کریں گے نہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ جب آدم علیہ السلام بھی جنت میں کے دروازے پر آئیں گے تو دیکھیں گے آدم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ آدم پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کون ہے محمد؟ کہا کہ تمہاری اولاد میں محمد ہوں گے جس کا نام ہمارے نام کے ساتھ لکھا ہوگا۔ ظاہر ہے رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا تذکرہ اے نبی علیہ السلام بلند کر دیا ہے۔ آپ کا تذکرہ بڑے ہی عالی شان انداز میں ساری دنیا کے چپے چپے میں، ہی نہیں دنیا میں نہیں آخرت میں، دنیا میں نہیں جنت میں، ہر جگہ اس کے تذکرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جہاں اپنا نام لیا وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا۔ اذان میں بھی دیکھیے اشہد ان محمد رسول اللہ لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ بھی جو چلے گا کائنات تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہوگا۔ اللہ کا نام آئے گا تو رسول اللہ کا بھی نام آئے گا۔ اگر نبی پر التحیات اللہ پر پڑھیں گے لوگ تو نبی پر درود بھی پڑھنی ہے، تب نماز اس کی مکمل ہوگی، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، یعنی اللہ آپ کا ذکر خیر کرتا ہے، اللہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو کہہ رہا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے لیے نبی علیہ السلام، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے در حقیقت محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر درود پڑھنے کا حکم دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ بھی درود پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے گنبد خضرا کے مکی کے پاس آ کر درود پڑھتے ہیں۔ صبح آئے اور چلے گئے درود پڑھ کر، شام دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں پڑھ کر، اگلے دن دوسرے 70,000 صبح اور پھر 70,000 شام، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ فرمایا خدا نے کہ جو پہلی بار جو فرشتہ آ گیا قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں نبی پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ہم درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے خود پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ
بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم سلام تو دیکھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتحیات میں آپ نے بتا دیا ایسے پڑھیں گے۔ صلاۃ درود کیسے پڑھیں گے؟ آپ علیہ السلام سے خود پوچھا، آپ علیہ السلام نے کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، یہ درود پڑھو۔ اب ظاہر ہے کہ ذرا آپ غور کیجئے، پڑھے لکھے کا مجمع ہے، ہم جو درود پڑھتے ہیں کیسے؟ اللہ نے کہا درود پڑھو، ہم درود پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، ابھی پڑھی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل کیجئے محمد پر، درود بھیجئے محمد پر۔ اب ذرا آپ سوچئے، اللہ آپ کو کہہ رہا کہ تم بھیجو صلو علیہ، تم درود بھیجو نبی پر، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ بھیجئے نبی پر۔ یہ تو کٹ حجتی ہو رہی ہے، یہ تو بڑی خراب بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم سے کہ تم نماز پڑھو، ہم اللہ میاں سے کہیں کہ آپ ہی پڑھ لیجئے، یہ تو ایسا ہی ہو گیا۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجئے محمد پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے میرے بھائیوں کہ در حقیقت ہم درود کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں، درود کا مطلب رحمت۔ ہم تو طالب رحمت ہیں، ہم لوگ رحمت کے طلبگار ہیں، ہماری جھولی میں رحمت کہا کہ ہم رسول کو رحمت بھیجیں، تو ہم اللہ ہی سے تو کہہ سکتے ہیں اللہ آپ رحمت بھیجئے نبی پر، یہ مطلب ہے، ہم تو بھیج ہی نہیں سکتے۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ نبی پھر یہ اللہ نے کیوں کہا جب ہمارے پاس رحمت ہے نہیں، تو اللہ میاں نے کیوں کہا کہ لوگوں تم رحمت بھیجو نبی پر؟ سمجھیے، اللہ نے اس لیے کہا کہ اے لوگو ہم تو بھیجتے ہی ہیں، فرشتے بھیجتے ہی ہیں، ارے آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ اس میں نبی پر بھیجنے کے لیے۔ نہیں بھیجنے کی صلاحیت ہے تم میں نے، ہم سے کہو کہ اللہ آپ بھیج دیجئے، آپ کے پاس تو ہے، آپ عطا کیجئے رحمت میری طرف سے میرے محمد کو، تاکہ اس کا فائدہ تم کو یہ ہوگا کہ اگر تم محمد پر درود بھیجو گے، مجھ سے درخواست کرو گے رحمت بھیجنے کی، تو اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس بہانے 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات تیرا بلند کر دے گا۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے تمہیں درود پڑھنے کہا جا رہا، محمد کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، وہ تو اللہ بھیج رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ یاد رکھیے اچھی طرح سے، یہی مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، یعنی ہم نے بلند کر دیا، اللہ آپ کے تذکرے کو ہر جگہ بلند کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں جیسے کوئی ایک محبوب کا آدمی نام لیتا بار بار، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں دیکھیے میں تو صرف آپ کے لیے آیا آپ کے گھر، سب کے لیے نہیں آیا، صرف آپ کے لیے آپ کے گھر آیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب اس کو راضی کرنا، خوش کرنا ہوتا ہے کہ میں آپ کے گھر کھانے کے لیے نہیں آیا، پینے کے لیے نہیں آیا، سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے مزے کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ راضی ہو جائیے، اگر آپ راضی ہو گئے تو سب کچھ ہو گیا۔ میرا مقصد کھانا پینا سونا جاگنا اور کوئی کام اس کے علاوہ میرا نہیں ہے، یہ بات کہی گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اس کا موقع نہیں کہ میں آگے جاؤں، اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا تذکرہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہیں پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں کہہ سکتے تھے رفع، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لَكَ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن محمد کا نام خدا بار بار لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رفعنا لک ذکرک، لک کے معنی آپ کے لیے، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ محمد خدا چاہتے ہیں کہ محمد مجھ سے راضی رہے، جس طرح میں محمد سے راضی ہوں، محمد مجھ سے راضی رہے۔ یہ ہے مقام محمد، اور یہ ہے ناز کے مقام پر محمد ہیں، خدا راضی کر رہے محمد کو، اسی لیے کہہ رہے رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور آئیے مجھے معاف کیجیے اگر بات آ گئی تو میں کہہ دوں، قرآن اگر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ، پڑھ کر تو دیکھیے خدا محمد کا کتنی بار نام لے رہا،
اللہم انا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکل علیکا ونثنی علیک الخیر، اس کے بعد نفجرکا نخلع نترک من یفجرکا ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی، پڑھتے چلے جائیں، نرجو رحمتک نخشى عذابک ان عذابک مسلسل، یہی کہا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک، آپ کے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے۔ ہر جگہ جہاں کاف کی ضرورت نہیں، اللہ کاف خطاب لا رہے ہیں، آپ کا نام لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ کیا ہے، آپ کے لیے یہ کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ ہر جگہ کاف لا رہے، آپ کے لیے، آپ کا نام لے رہے ہیں بار بار۔ اس لیے میرے بھائیوں اچھی طرح یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ناز پر ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اگر محمد اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ محمد کی نعت کرتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک محمد مراد، ربک محمد مراد، وللآخرۃ خیر لک محمد مراد، ولسوف یعطیک محمد مراد، ربک محمد مراد ہیں، فترضی محمد مراد ہیں، الم یجدک محمد مراد ہیں، فآویٰ محمد کی طرف ضمیر راجع ہے، ووجدک محمد مراد ہیں، ضالا فہدی محمد مراد ہیں، ووجدک عائلا محمد مراد ہیں، فاما الیتیم محمد مراد ہیں، فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک محمد مراد ہے۔ کتنی بار نبی نام لے رہے ہیں، زلف محمد اور گھیسوئے محمد کا تذکرہ دنیا کے سارے خطیب کرنے بیٹھ جائیں مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت ہے، سیرت احوال کو کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی سیرت کا تذکرہ کیا، سنعیدھا سیرت الاولیٰ، سیرت کے معنی احوال اور کیفیات۔ سیرت مصطفیٰ کا مطلب محمد کے احوال و کیفیات بیان کرو۔ محمد نام نہیں لیا، کہا مصطفیٰ کی سیرت۔ کس کی؟ مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ کے معنی آپ سوچتے ہوں گے نام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مصطفیٰ کے معنی ہیں منتخب آدمی، چنا ہوا آدمی، چنی ہوئی شخصیت۔ ارے محمد چنے ہوئے ہیں، اس لیے دنیا بنانے سے پہلے محمد کو پہلے پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے ہیں، 571 میں پیدا ہوئے، مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ یہ صحیح جانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب آدم کی مٹی بھی نہیں تیار ہوئی تھی، آدم کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، محمد نبی بن چکے تھے۔ جنت نہیں بنائی گئی تھی، زمین نہیں بنائی گئی تھی، آسمان نہیں بنایا گیا تھا، سورج اور چاند نہیں جگمگائے گئے تھے، محمد پیدا ہی نہیں، محمد کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن موقع نہیں آپ کے سامنے کہ میں بات کروں کہ محمد کو جب پیدا کیا گیا تو سب سے اخیر میں کیوں لایا۔ یہ سوال مجھے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن آئیے سوال نہیں چھوڑوں، موت و حیات کا پتہ نہیں، ایک جملے میں کہہ دوں وہ گھنٹوں کی بات ہے۔ محمد کو اس لیے بعد میں لایا کہ پہلے جتنے لوگ ہوتے ہیں بعد کے والوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے محمد سب سے اخیر میں آئے کہ جو محمد پر ایمان رکھے گا اس کا ایمان نامکمل نہیں ہوگا، جو موسیٰ پر ایمان رکھے گا عیسیٰ کے آنے کے بعد اس کا ایمان نامکمل ہو جائے گا، جو عیسیٰ پر ایمان رکھے گا محمد کے آنے کے بعد اس کا ایمان نامکمل۔ اس لیے کہا کہ محمد کو سب سے اخیر میں لائیں گے کہ جو محمد پر ایمان رکھے گا قیامت تک اس کا ایمان نامکمل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی سیرت کا باب بڑا طویل ترین ہے،
لیکن اس لیے نہیں کہ تقریریں سنیں اور لفاظیوں میں گزر جائیں. سیرت صرف اس لیے ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں, اسوہ اور نمونہ کو اپنا بنائیں. صرف یہی ایک مقصد ہے میرے بھائیوں. یہ سیرت ربیع الاول آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے, سنوارنے, انقلاب لانے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کا موقع اللہ عنایت فرمائے. اور حق جل مجدہ ہمیں اور آپ کو درود شریف کی مجلس میں وقت پر آ کر اہتمام و انتظام کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور درود شریف کے فوائد اور برکات کو سامنے رکھتے ہوئے اور رسول اللہ کی محبت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. میرے بھائیو اچھی طرح سمجھیے کہ جو لوگ نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. مجھ سے پوچھا کہ حضرت ولی کون ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن نے تو ولی کہا صرف ایک آدمی کو, کہ جو محمد کی پیروی کرے گا وہ ولی ہوگا, یعنی جو سنت پر چلے گا وہ ولی ہوگا. کشف و کرامات کے بزرگوں کو ولی خدا نے نہیں کہا, قرآن نے نہیں کہا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو میرے نبی کی اتباع کرے گا یعنی میرے نبی کی سنت پر چلے گا وہ میرا محبوب ہوگا. جب تم سنت پر چلو گے خدا کی قسم اس وقت خدا کے محبوب ہو. تم جس وقت پیروی کر رہے سنت کی محبوب ہو. درود پڑھ رہے, خدا کی قسم یہاں کا ہر انسان قرآن سے مستند ثابت ہے کہ محبوب ہے اس مجلس کا ہر آدمی. یہاں سے جانے کے بعد میں نہیں کہہ سکتا. جو بھی نبی کی اتباع کرے گا, سنت پر زندگی گزارے گا وہ خدا کا محبوب ہے. قرآن کہہ رہا کہ محبوبیت کی ایک ہی شکل ہے, اتباع کرو محمد کی, بن جاؤ اللہ کا محبوب. میرے بھائیوں اس لیے آپ اتباع رسول کا جذبہ لے کر جائیں, درود شریف کی کثرت اور اس کے ورد کا اہتمام کریں. اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں انقلاب پیدا فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں اور کامیابیاں و کامرانیاں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.